السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك إلى الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عالم حصول سعادت کے لیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور المجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام صحت مند معاشرے کے لیے خاندان کنبے کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ تو کنبے کے ہر افراد کو جوڑنے کے لیے ہمیں ایسی راہ بتاتا ہے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ استوار ہے، ہمیں باہم الفت محبت اور قرابت برقرار رہے۔ اس کے لیے اس نے ہمیں بے شمار وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کے اصول بتائے ہیں۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول نظامی میراث، وراثت کا قانون، قانون وراثت بھی ہے۔ انسانی معاشرے میں، کسی خاندان میں، کسی کنبے میں جب کوئی انسان، کوئی فرد مفلسی کا، تندرستی کا شکار ہو جائے تو دین اسلام، مذہب اسلام ہمیں یہ راہ بتاتا ہے کہ دوسرا فرد اس کے نفع کا جو ہے، اس کا نفع دوسرے فرد پر ضروری قرار دیتا ہے۔ اسی طرح خاندان میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد اس کے قریبی رشتہ دار اس کے مال کے حقدار ہوتے ہیں۔ یعنی مذہب اسلام خاندان کو جوڑنے کے لیے، اس کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس میں قرابت محبت کی استواری کے لیے زندگی اور موت کے بعد بھی، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی ہمیں اس قرابت کو برقرار رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں جو نظام میراث عطا کیا ہے، اس سے ہماری قرابت اور ہماری محبت باقی رہتی ہے۔ اسی لیے نظام میراث میں جو ہے قرابت، ضرورت اور تقسیم دولت کا
انسان جو ہے وراثت کا حقدار ہوتا ہے، کیا محروم ہو جاتا ہے، یا وراثت میں کمی پیشی بھی قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی انسان کی ضرورت، جس کی جتنی ضرورت ہے، مذہب اسلام نے اس کا اپنا حق بتایا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، والدین، ماں باپ اور اولاد، بیٹے بیٹیاں، یہ دونوں قرابت میں برابر ہیں کہ ایک فاصلے پر اس کا جز، اولاد جو ہے انسان کا جز ہے، تو انسان کی اصل ماں باپ، دونوں رشتے میں برابر ہیں، دوریاں نہیں ہے۔ اسی انسان جو اپنے ماں باپ سے آیا اور اس سے اس کی اولاد آئی، مگر دونوں کی ضرورت الگ الگ ہے۔ انسان مرتا ہے تو اس کی اولاد کی زندگی کا یہاں آغاز ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں اب بڑھتی ہیں، برخلاف ماں باپ کے کہ ماں باپ تو ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں اور وہ اب زندگی کی آخری منزل میں قدم رکھنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ جمع پونجی بھی رکھا ہے، تو ماں باپ سے زیادہ ابھی اولاد کو ضرورت ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے قانون وراثت میں جو ہے اولاد کا حق زیادہ رکھا ماں باپ کے نسبت۔ ایسے ہی دیکھیں لڑکا اور لڑکی، اس میں ضرورت مند بہت زیادہ ہے۔ لڑکی کی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی باتیں ہیں، اس کی پرورش، اس کی تعلیم، تربیت، سب کا خرچہ جو ہے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو پھر اس کی پرورش کا کھانا پینا، کپڑا پہننا، زیب و زیبائش کے سامان فراہم کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی اولاد کو تعلیم دینا بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو لڑکی جو ہے جب تک شادی نہ ہو ماں باپ کے ذمہ میں ہے، شادی کے بعد شوہر کے ذمہ میں ہے اس کے بنسبت لڑکے کو۔ تو لڑکی اسی کے ماتحت ہے، اسی لیے لڑکے کا حق زیادہ دیا گیا ہے اور لڑکی کا حق اس سے آدھا دیا گیا ہے۔ بہرحال قرابت اور ضرورت، ایسے ہی تقسیم دولت، مذہب اسلام یہ نہیں بتاتا کہ مال و دولت جو ہے چند لوگوں میں سمٹ کر جمع ہو جائے، چند لوگ اس پر قابض ہو جائیں۔ اسی لیے مذہب اسلام نے جو ہے قانون وراثت میں کئی رشتہ داروں کے حق بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کر جو ہے اس کو کھول کر ہر رشتہ داروں کا حق بتایا ہے کہ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کتنا حقدار ہے، بیٹے کتنا پائیں گے، بیٹیاں کتنی پائیں گی، بھائی بہن کتنے پائیں گے، چچا چچی دادا دادی کا حق کیا ہے، نانی کا کیا حق ہے، سب کی وضاحت کے ساتھ مذہب اسلام ہم اس کی آگاہی دے رہا ہے۔ طلوع اسلام کے وقت جو ہے عرب کا یہ ماحول تھا کہ طاقتور جو ہے، جابر و ظالم جو ہے وراثت پر قبضہ کر لیتے اور کمزوروں کو وراثت سے محروم کر دیتے۔ اسی طرح عورتوں کو محروم کر دیتے، بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتے، بچوں کو وراثت نہیں دیتے۔ مذہب اسلام نے جو ہے ایک خاندان، ایک کنبے کے ہر افراد کا رشتہ مضبوط رہے، قرابت داری برقرار رہے، ہر ایک کا عورتوں کو محروم نہیں کیا۔ ماں کا حق بتایا، بیوی کا حق بتایا، بیٹی کا حق بتایا، بہنوں کا حق بتایا۔ یتیم بچوں کے تعلق سے تو قرآن مجید نے بڑی تاکید کی ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت پر بڑا زور دیا۔ یہ مذہب اسلام کا اعزاز ہے کہ اس نے انسانی طبقے کے ہر فرد کو اعزاز بخشا، عورتوں کو محروم نہیں کیا، بچوں کو محروم نہیں کیا، ماں باپ کو محروم نہیں کیا، ظالموں جابروں طاقتوروں پر لگام لگائی۔ آئیے رب کے حضور ہم دعا کروں، اے اللہ تو نے ہمیں نظام میراث کی جو دولت میسر کی ہے، ہمیں سیکھ کر اپنے معاشرے میں اسے عام کرنے کی توفیق دے کہ مذہب اسلام نے تو یہ اعزاز بخشا کہ ہر ایک کے حقوق بتائے، مگر غفلت کی بنا پر یا لا علمی کی بنا پر آج ہمارا معاشرہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ حقداروں کا حق نہیں دیتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری ہے کہ وہ
میراث بانٹتے وقت بہنوں کو بھول جاتا ہے. اگر دادی کا حق بنتا ہے، نانی کا حق بنتا ہے، تو نانی دادی کا حق نہیں دیتا ہے. بھائی بہن کا حق بنتا ہے تو بھائی بہن کا حق فراموش کر جاتا ہے. یا تو ظلم سے یا غفلت سے یا لاعلمی سے. بہرحال جس کا جو حق بنتا ہے حقدار تک حق پہنچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قانون میراث جان کر حقداروں کو حق پہنچانے کی توفیق دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وراثت کا قانون تفصیل سے فرماتا ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے تعلق سے. اور پھر اس آیت کے بعد میں تفصیل ہے ماں باپ کا حق ہے اور بیویوں کا حق ہے، شوہر کا حق بیان ہوا. اس کے دو آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. پہلے اللہ شروع آیت میں کہتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے وراثت کا. پھر اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعدی حدود اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی حدیں نہ ماننے والوں پر جہنم کا عذاب بتایا. ان آیتوں پر ذرا غور کریں گے. اس میں وراثت کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سب سے پہلی بات تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں وراثت کا حکم دیتے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے وراثت کا قانون کتنا اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت ہمارے دل میں نقش فرما دے. پھر اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رکوع کے آخر میں کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو تم چھوڑ نہیں سکتے، جن کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو ان حدود کی رعایت کرتا ہے اور ان حدود کی رعایت کر کے اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنتا ہے وہی سچا انسان ہے. اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی حدود کی رعایت کر کے اللہ اس کے رسول کا مطیع بنے گا اللہ اسے انعام میں جنت نصیب فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. اور پھر اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی دولت اسے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کی مقرر کردہ حدیں پر عمل کرنے کی توفیق، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق کہ اس آیت میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی کامیابی کہا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. کامیابی کی راہ ہے. اگر ہم نے اللہ کی حکم کی رعایت کی، اللہ کے احکام کی بجاوری کی، تو یہ ہماری کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جس کا حق بنتا ہے حقدار تک اس کا حق پہنچانے کی توفیق دے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، نافرمان ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور پھر اللہ فرماتا ہے ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکام کی بجاوری نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا. اور جو اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے قانون کو ہی نہ مانے اور نہ ماننے کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرے تو اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے گا.
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے تمام قانون احکام پر عمل کرنے کی توفیق بنانا۔ عام طور پر وراثت کے تعلق سے ہم سے کوتاہی اس لیے ہو جاتی ہے کہ یا تو ہمیں اس کا علم صحیح سے نہیں ہے، یا ہمیں مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم حقدار کو مال دینا نہیں چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے ہمیں وعیدیں سنائی، احادیث میں قرآن میں اس تعلق سے بڑی وعیدیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان وعید کو سن کر حقدار کو اس کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کئی بھائی ہوتے ہیں تو چچا لوگ یا بڑے افا، تایا افا وغیرہ جو ہے، اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مال ہی دبا لیتے ہیں، اس کا مال ہی دبا لیتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑے ابا یا چچا وغیرہ جو ہے ایسا مال دباتے ہیں کہ بچے کو بڑا ہوتے ہوتے خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرا ابا کیا مال چھوڑے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یتیم کے مال کے تعلق سے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا ہے، وہ اپنے منہ میں جو ہے آگ کھا رہا ہے، آگ کھا رہا ہے، اور انجام اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یا تو ہم لا علمی کی بنا پر یہ کرتے ہیں، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے کیا علم ہے، مگر اللہ عالم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے کہ یتیم جیسے ہی بالغ ہو اس کا حق اس تک پہنچا دے، ورنہ اس کا انجام بڑا ہولناک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں، ظلم سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، آگ، مال نہیں کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں ہے، نبی کریم کو تسلیم فرماتے ہیں، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم قبر سے اپنی اپنی قبروں سے اس طرح اٹھے گی کہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ نکل رہی ہوگی۔ جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو جو مال ہم نے اندر ڈالا ہے، یتیم کا مال ہم نے ڈالا ہے، قبر سے اٹھیں گے تو منہ سے آگ نکل رہی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی کہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ کی سائے کو نہیں سنا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، وہ اپنے منہ میں آگ کھا رہے ہیں، جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہوگی۔ پھر انجام اللہ فرماتا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عنقریب بھڑک کے آگ میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ کہ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات میں میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹ جو ہے اونٹوں کے ہونٹ کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑے ہوئے تھے اور ان کے منہ میں پتھر کے آگ ڈال رہے تھے، آگ، پتھر نما آگ۔
ڈال لیں. تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تہذیب و تسلیم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا لیا کرتے ہیں. یتیم کا مال کھائیں گے تو اس کا انجام بڑا ہوگا کہ تو آنکھ ہی آگ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ مال نہیں کھا رہا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب قبر سے اٹھے گا تو وہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی اور انجام یہ ہوگا کہ اس کا ہونٹ جو ہے اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہوگا ہو جائے گا اور ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو آگ کے پتھر اس کے منہ میں ڈالے ہوں گے. کھاؤ آگ پتھر کھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. بلکہ آپ انجام دیکھیں. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 ایسے شخص ہیں کہ جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور جنتی نعمتوں سے نہ نوازنا اللہ کا یہ حق ہو جاتا ہے. 4 ایسے شخص ہیں کہ اللہ انہیں نہ جنت میں داخل کرے گا نہ جنتی نعمتوں سے نوازے گا. ایک تو وہ شخص جو شراب کا عادی ہے, دوسرا جو سود کھاتا ہے, تیسرا جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے, اور چوتھا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان 4 گناہ والے کام سے بچنے کی توفیق دے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, یا سود کھاتا ہے, یا شراب کا عادی ہے, تو اللہ اسے نہ جنت میں داخل کرے گا اور نہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اگر ہمارے گھر میں کوئی یتیم ہے اور اس کا حق بنتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرنے کی توفیق بنتا ہے, اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا حق اسے دینے کی توفیق دے. یاد رکھیں کہ جو مال آپ ناحق کسی کا دبا لیں, وراثت کا مال ہے, آپ نے دبا لیا تو وہ مال دبانا وہ غصب کا مال کہلائے گا. غصب آپ نے کیا, ناحق آپ کسی کا مال لے رہے ہیں تو وہ آپ کا اپنا مال نہیں ہوا, آپ نے غصب کر لیا, یا کسی وارث نے اپنے وراثت پر قبضہ کر لیا اور آپ نے اس سے چھین لیا تو ناحق آپ نے غصب کر لیا. اور غصب کے تعلق سے احادیث میں سخت وعید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کسی کا بھی مال غصب کرنے سے بچنے کی توفیق دے. آپ کسی بھی وارث کا مال لے لیتے ہیں ناحق, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اور اگر اس نے مال لے لیا اور آپ نے زبردستی چھین لیا تو غصب ہو گیا. غصب کے تعلق سے سخت وعیدیں ہیں. حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی ایک بالش زمین ناحق غصب کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. 7 زمینوں کا. آپ دنیا میں ایک انچ جو ہے, ایک دیوار اپنی جو ہے ادھر بڑھا لیتے ہیں, اپنے بھائی حصے بڑھا لیتے ہیں. بھائی ابھی مکان نہیں بنا رہا ہے, بٹوارا ہو گیا, مگر آپ جو ہے 1 بالش 2 بالش جو ہے دیوار اپنی بھائی کے حصے میں کھڑے کر دیتے ہیں, اور آپ جو ہے انجام سے بے خوف ہوتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس نے 1 بالش زمین ناحق لے لی تو قیامت کے دن اللہ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. اور ایک روایت میں تو یہ ہے آپ 1 بالش 2 بالش زمین اپنی دوسرے کی زمین پر کھڑا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تسبیح ہلا رہے ہیں. ایک روایت سنیں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین کے کسی ٹکڑے کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے, کسی بھی زمین کے حصے کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے سر پہ ڈال دے گا, اور نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ ہی نفل قبول کرے گا.
آپ جس کا حق ہے اسے واپس کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ورنہ زمین کے ساتھ تمام کا جب مالا آپ کے گردن پر رکھا جائے گا تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے جتنی محنت یا دنیا میں کی ہے، فرض ادا کیا ہے، نفل، وہ مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا ہولناک انجام ہے اتنا ہولناک انجام ہے کہ قیامت میں اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت سنیں، حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا، دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی ہی نہ ملے گا، کوئی ہو۔ آپ یہاں بہت تندرست ہے، جیپ میں جا کر اپنی صحت جو ہے توانا رکھتے ہیں، ہمیشہ دوڑ دھوپ کر کے اپنے جسم کو فٹ رکھتے ہیں، مگر یہاں آپ نے دوسرے کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا میں تو مال فٹ نظر آ رہے ہیں، مگر قیامت میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کوڑی کے عالم میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دوسرے کے مال جو ہم نے قبضہ کیا ہے حقدار کو حق دینے کی توفیق دے دے۔ یتیم کا مال کھانا یہی نہیں ہے کہ آپ نے اس سے زبردستی چھین لیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہونے لگا اب کہ کسی کا انتقال ہوا، اس کے بڑے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، یتیم کا مال جو ہے امانت ہے، وہ اجازت دے دیں جب بھی آپ اس کو دوسرے مصرف میں خرچ نہیں کر سکتے۔ انتقال ہوا، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، اب اس پیسے کا حقدار تمام وارث ہے، تمام بھائی ہے، تمام بیٹی ہے تو بیٹی ہے، ماں ہے تو ماں ہے، بیوی ہے تو اس کا حق ہے، مگر بغیر کسی تعامل کے اس پیسے کا 40واں ہو رہا ہے، 10واں ہو رہا ہے اور لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے۔ جان لے یہ یتیم کا مال آپ منہ میں جو کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں۔ جب قیامت میں ایسا آدمی جو یتیم کا مال کھایا ہوگا اٹھے گا تو اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، 500 لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے، یتیم کا مال ہے، کھایا جا رہا ہے، یتیم کے مال سے جو ہم کھا رہے ہیں وہ آم کھا رہے ہیں، ہم لوگ غفلت کر رہے ہیں لا علمی کی بنا پر۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے 5 بھائی ہیں تو کسی سے پوچھے بغیر تیجا 40واں پھر سال ہوا تو سالانہ رسید کٹا دیا، وہاں دے دیا۔ یہ حق نہیں ہے۔ انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے تجہیز و تکفین ضروری ہے، سنت کے مطابق جیسا وہ پہنتا تھا ویسا کفن دیا جائے گا۔ اس میں وہ تمام سامان شامل ہیں جو نہلانے، کھلانے، پہنانے اور کفن تک جو کھودنے والا لیتا ہے، جو بھی اس کا ہے وہ سب شامل ہے تجہیز و تکفین میں۔ اس کے بعد اگر کوئی میت کا قرضہ باقی ہے تو اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، وراثت میں بڑھنے سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کسی کے لیے، وصیت تہائی مال سے جائز ہے، اس کے 3 حصہ کیا جائے گا، 1/3 سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اب جو مال بچے گا وہ وارثین کا حق ہے، اور اگر چھوٹا بچہ وارث ہے تو وہ یتیم ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اس وراثت کے بعد میں ہم تیجا کر رہے ہیں، سوئم کر رہے ہیں، چالو کر رہے ہیں، 20واں کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں اور خرچے کی جا رہے ہیں۔ اگر یتیم کا مال خرچ کر رہے ہیں تو ہم تو آگ کھا رہے ہیں، آگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کہیں ہم تو کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، انجانے میں یہ آپ سے ظلم ہوتا جا رہا ہے، لا علمی کی بنا پر ہوتا جا رہا ہے، آپ نے علم دین نہیں سیکھا اس لیے ہو رہا ہے۔ آپ جانیں وراثت کے علم کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ اسے سیکھو اور دوسرے لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے موت کے بعد سے ہے۔ ایک ہے زندگی کا حصہ اور ایک ہے موت کا حصہ۔ زندگی کے تو بہت سے علم ہے زندگی کے لیے، موت کے بعد وراثت کا قانون آدھا علم سے بتایا گیا۔
اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہی میراث کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ انجانے میں ہم سے نہ جانے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، اور جب اس کا انجام ہوگا تو ہمارا کیا حشر ہوگا کہ اللہ کے حضور کوئی اٹھے گا، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو میراث کا علم حاصل کر کے جس کا جو حق پہنچتا ہے حقدار کو حق دینے کی توفیق کرنا۔ اگر آپ نے دوسرے وارث کا مال لے لیا تو یہ مال لینا، مال کھانا حلال نہیں ہوگا، جان لیں حلال نہیں ہوگا، یہ حرام مال ہوگا۔ آپ نے دوسرے وارث کا مال غصب کر لیا، بہن کا حصہ نہیں دیا، بیٹی کا حصہ نہیں دیا، اور عام طور پر یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ابا نے دھوم دھام سے کر دی تھی۔ یاد رکھے وراثت کا جو مال ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ ابا نے اپنی زندگی میں مال خرچ کیا تھا بیٹی کی شادی میں، وہ ابا کا مال ہے، وراثت کا مال نہیں تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ مال وراثت کا مال ہوتا ہے، اب وارثوں کا حق بنتا ہے۔ اب اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ابا نے تو باجی کی جو شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی، وہ تو ان کی شادی اچھے گھر میں ہو گئی ہے، اور آپ ان کا مال لے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، تو یہ مال حلال مال نہیں ہوگا، حرام مال ہوگا۔ اب حرام مال کے تعلق سے کتنی وعیدیں ہیں، آپ برابر اس کے تعلق سے علماء کرام سے سنتے ہیں۔ ایک دو اس تعلق سے میں اس وقت سنا دوں تاکہ ہمارے اس تعلق سے ہمارا دھیان جائے کہ ہم جو ہے دوسروں کا حق، بہنوں کا حق اور بیٹیوں کا حق، عورتوں کا حق، بچوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اور پھر اس کو صدقہ کرتا ہے، ابا مرتے ہیں تو پیسہ بہت آتا ہے تو مسجد میں اعلان کراتے ہیں ابا کے ثواب کے لیے جو ہے اتنا پیسہ، اگر اپنا ہے تو ٹھیک ہے، اور وہی ابا کا مال سے دے رہے ہیں تو اس میں کس کا حق تھا، آپ نے پوچھا یا اٹھا کر مسجد میں اعلان کروا دیا، صدقہ دے دیا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا ہے، اور اگر وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی ہے، چند دن کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اور وہ مال حرام مرنے کے بعد جو چھوڑ جائے گا حرام مال، وہ جہنم کا سامان ہے، جہنم کا ایندھن ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مال حرام سے بچنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث کو نہیں مٹاتا ہے۔ مال حرام ہے تو حرام نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس تعلق سے بیدار ہونے کی توفیق دے، وراثت کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس دنیا میں بے شمار علم جاننے والے ہیں۔ نبی کریم توقع العلم علیہ و تسلیم اس تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کے لیے اگر ان کے چین جانا پڑے، عرب سے چین کا ایک فاصلہ تھا، نبی کریم نے فرمایا دور دراز جانا پڑے تو علم کے حصول کے لیے جاؤ۔ اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ پکڑ کر کوئی دین سکھانا چاہ رہا ہے تو آپ کے پاس بے شمار خرافات ہیں، آپ کے ذہن میں بے شمار باتیں ہیں، بے شمار خیالات ہیں، اور جب مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوگی اور انجام نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مذہب اسلام کی باتیں سیکھنے کی توفیق فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جسم پر جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دی جو حرام غذا سے پلا ہوا ہو، جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو
حرام غذا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام غذا کھائے جا رہے ہیں، مسجد میں آئے جا رہے ہیں، اور انجام کیا ہوگا؟ ایک لقمہ حرام غذا کھانے کا انجام جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث شریف سنیں، نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کرو، اپنی غذا مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، مستجاب الدعوات یعنی کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آج ہم جو ہے خوب دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم اپنی غذا کی طرف نگاہ نہیں پاتے۔ نبی نے فرمایا اپنی غذا کو پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی غذا پاکیزہ کرنے کی توفیق فرمائے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے کہ بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کے 40 دن کا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ ایک لقمہ کھانے سے 40 دن کا عمل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا گوشت حرام سے پلا پڑا ہو اس کے لیے نبی کریم فرماتے ہیں آگ ہی زیادہ بہتر ہے، آگ ہی زیادہ بہتر ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قریب وہ بھڑک کی آگ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مال حرام کھانے سے بچنے کی توفیق فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن غبار آلود ہے، اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، غذا حرام، لباس حرام، سب کچھ حرام کا ہے۔ کھایا تو حرام، پیا تو حرام، پہنا تو حرام، سب حرام کا ہے۔ کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب حرام کا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جس کا یہ عالم ہے اس کی دعا کیسے قبول ہو، کیسے قبول ہو؟ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مگر اس نے کھایا پیا بچھایا سویا سب حرام مال سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور حرام مال سے بچنے کی توفیق دے۔ عام طور پر یہ لا علمی کی بنا پر بھی ہوتا ہے کہ کس کا حق ہے کس کا نہیں حق ہے ہم نہیں جانتے۔ عام طور پر کوئی مرا بیٹے 5 ہیں، 5 بیٹے بعد میں ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جو میں نے اپنی حصہ بچایا وارثوں میں سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دیا جائے گا، جس کی تفصیل شاید جو میں نے عنوان سخن کے اس آیت کی تلاوت کی تھی، 2 آیتیں سورہ نساء کی ہے، آپ اس کو پڑھیں ضرور، اس میں کوئی تفصیل ہے۔ اصحاب فرائض کو دیا جائے گا سب سے پہلے، 12 لوگ ہوتے ہیں اصحاب فرائض، 4 مرد ہیں 8 عورتیں ہیں، 8 عورتیں جن کو حصہ دیا جائے گا۔ پھر جو مال بچے گا وہ بیٹا کو دیا جائے گا، اس کے ساتھ بیٹی ہوگی تو اس کو بھی دیا جائے گا، بیٹی کو آدھا دیا جائے گا، اس کا ڈبل بیٹے کو دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے علم میراث پڑھنے سے حاصل ہوگی کہ انسان جو ہے لا علمی میں دوسرے کا مال کھایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ وراثت کا مال کھانا، دوسرے کے وراثت کا مال کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن شریف میں کیا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے خوب محبت کرنا اور وراثت کے مال کو خوب ہڑپ ہڑپ کر کھانا یہ کفاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کفاروں کے طریقہ سے نکل کر اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور ایک طریقہ اور ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی کو پریشان کرنا ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیتا ہے ٹھیک ہے تم سب لینا مگر اس نالائق بیٹے کو مت دینا، 1 کوڑی تک مت دینا، وصیت کر جاتا ہے اور اس کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے تو ہمیں یہ قرابت محبت الفت پیدا کرنے کے لیے وراثت کا قانون دیا ہے کہ انسان مرنے کے باوجود بھی اس کا رشتہ کیسے برقرار رہے۔ بھائی کا حق بنتا ہے بھائی کو بلا لو، ابا کا حق بنتا ہے ابا کو بلا لو، دادا کا حق بنتا ہے دادا کو بلا لو، چچا کا حق بنتا ہے چچا کو بلا لو، باجی کا حق بنتا ہے باجی کو بلا لو، بہن کا حق بنتا ہے بہن کو بلا لو، پوتی کا حق بنتا ہے پوتی کو بلا لو، جتنے حقدار ہیں سب کو بلا لو اور آپس میں جس کا جتنا حق ہے بانٹ دو تاکہ ہماری محبت آپس میں برقرار رہے۔
تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس حق کو سے محروم کرنا، اسے نقصان پہنچانا ہوا۔ جان لیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے تعلق سے بھی وہی آئی ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ صرف دو حدیث کے تعلق سے سن لیں، مزید انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو ہے خواہ ہو یا عورت 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہتا ہے، 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، عورت ہو یا مرد۔ پھر ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ وصیت میں جو ہے کسی وارث کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دیتا ہے، جہنم کی آگ واجب کر دیتا ہے۔ 60 سال تک عبادت میں گزارا اللہ کے اطاعت میں، مگر مرنے کے قریب وصیت میں کسی وارث کو نقصان پہنچا دیا کہ اس کو مال مت دینا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جہنم۔ وراثت کا مال جو ہے سب سے پاکیزہ مال ہوتا ہے، پاکیزہ مال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق ہمیں دیا ہے۔ باپ کی خون پسینے کا جو کمائی کا دھن ملتا ہے خالص مال ہوتا ہے، اور اس سے کوئی روکنے کی کوشش کرے تو انجام آپ نے سنا۔ اس تعلق سے ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسا عمل کرتا رہتا ہے، 70 برس تک جنتی عمل کرتا رہتا ہے، مگر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے۔ 70 سال تک جنتی عمل کیا مگر وصیت میں خیانت کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ برے اعمال کی طرح ہوگا۔ اور ایک شخص ہے جو 70 برس تک جہنمیوں جیسا کام کیا، جہنمیوں جیسا کام کیا، مگر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام نیک انجام کے ساتھ اس کا خاتمہ کرتا ہے اور جنت میں داخل کروا دیتا ہے، جنت میں داخل کروا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نظام میراث جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین اسلام نے ہمیں ایک اعزاز بخشا ہے، اس اعزاز کی رعایت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔